کتاب کا نام ہے عورت کتھا، ترتیب و اہتمام ہے یاسر حبیب صاحب کی۔ اس کتاب میں دنیا بھر کی مشہور و معروف افسانہ نگار خواتین کے افسانوں کے اردو تراجم شامل ہیں۔ اس کتاب میں کل 44 افسانے شامل ہیں۔ آج جو افسانہ میں نے پڑھنے کے لیے چنا ہے اس کا نام ہے دی سلیو، باندی۔ افسانے کو تحریر کیا ہے ناجیہ تعمیر نے، جن کا تعلق شام سے ہے، اور مترجم ہیں محمد محمود، جن کا تعلق اسلام آباد پاکستان سے ہے۔ مجھے نہیں معلوم میرا باپ کون تھا، اتنا ضرور معلوم ہے کہ ایک چچا ہیں جو بڑے خاندان کے سربراہ ہیں، اور ظاہر ہے کہ میری موجودگی ان کو ناگوار گزرتی تھی۔ انہوں نے مجھے ایک گھرانے کے سپرد کر دیا تاکہ وہ میری پرورش اپنی بیٹی کی طرح کریں، اور میں ان کے گھر میں ہی پلی بڑھی۔ یہ گھرانہ 2 شادی شدہ بہنوں پر مشتمل تھا جو ایک ساتھ رہتی تھیں۔ ایک کی یہاں 2 بیٹیاں تھیں، جبکہ دوسری شادی کے کئی سال بعد بھی بے اولاد ہی تھی۔ اس نے مجھے گود لے لیا۔ میں نے دونوں بہنوں کو باتیں کرتے سنا تھا کہ میری ماں نے میرے باپ کے انتقال کے بعد کچھ عرصے بعد ہی شادی کر لی تھی۔ اس وقت میں صرف 1 سال کی تھی اور مجھے والدہ پر گزری مشکلات کا کوئی احساس نہ تھا۔ میرے چچا میری والدہ کی دوسری شادی پر کافی خفا تھے، کیونکہ والد کے انتقال کو بھی سال بھی نہ گزرا تھا۔ اس لیے چچا نے مجھے اپنی سرپرستی میں لے لیا۔ والدہ نے بھی کوئی خاص احتجاج نہیں کیا، مگر چچا بھی غربت کے مارے تھے۔ بعد ازاں وہ بھی اپنے فیصلے پر پچھتائے۔ وہ کسی ایسے گھرانے کو تلاش کرنے لگے جو مجھے گود لے لے، وہ کوئی قریبی رشتہ دار بھی نہ ہو۔ میں نے یہ بھی سنا کہ میری سگی ماں نے بعد میں کئی اور بچوں کو بھی جنم دیا۔ وہ ان کے ساتھ خوش ہے اور میرے بارے میں بھی اب فکر مند نہیں ہوتی۔ جب میں نے ہوش سنبھالا تو مجھے یہ احساس ہو چکا تھا کہ میرے ارد گرد جو لوگ ہیں وہ سب میرے لیے اجنبی ہیں، اور یہ کہ ان سے میرا کوئی رشتہ بھی نہیں ہے۔ بچپن میں مجھے یہ دیکھ کر بڑا افسوس ہوتا کہ میری منہ بولی آنٹی کی دونوں بیٹیاں باقاعدگی سے اسکول جاتیں، اور جب وہ اپنے اسکول کی باتیں کرتیں، اپنا سبق یاد کرتیں، اپنی سہیلیوں کے بارے میں باتیں کرتیں، تو میں گھر کے کام کاج کرتے کرتے دلچسپی سے سنتی جاتی۔ کھانے پینے کی کمی نہیں تھی، نہ ہی کپڑوں کی، مگر مجھے یہ احساس تھا کہ میرا کھانا بہت ہی سادہ اور عام سا ہوتا، اور پہننے کو بھی بس چند ہی کپڑے ہوتے۔ کبھی کوئی مہمان آ جاتے تو مجھے زیتون کے چند دانوں کے ساتھ ہی روٹی کھانا پڑتی، جبکہ آنٹی کی بیٹیوں کو مہمانوں سے پہلے کھانا پروس دیا جاتا۔ ایک دفعہ میں نے اپنی منہ بولی ماں سے پوچھا کہ آنٹی کی بیٹیوں کی طرح اسکول کیوں نہیں جاتی میں؟ اس نے کہا کہ تمہارا باپ چاہتا ہے کہ تم گھر ہی پر رہو، اور مجھ سے التجا کی کہ میں دوبارہ اس موضوع پر بات نہ کروں۔ ایک دفعہ مجھے سختی سے ڈانٹا اور کہا تمہارے پاس پیدائش کی سند نہیں ہے، تمہارا باپ مر چکا ہے اور تمہاری ماں موجود نہیں ہے۔ پیدائشی سند حاصل کرنا بڑا جوخم بھرا کام ہے، تمہارا سوتیلا باپ یہ کام نہیں کر سکتا کیونکہ وہ بہت مصروف ہے۔ میں 7 سال کی تھی اور پوچھتی تھی کہ مجھے کیوں اچھا کھانا نہیں دیا جاتا جو گھر کے باقی لوگ کھاتے ہیں۔ وہ کہتی کہ کھانا کم ہے، اور اگر میں نے کھایا تو مہمان نہیں کھا سکتے۔ جہاں تک آنٹی کی لڑکیوں کا تعلق ہے تو ان کا کھانا اس لیے ضروری ہے کیونکہ وہ اسکول جاتی ہیں، گھر پر ہوم ورک کرتی ہیں، اس لیے ان کو زیادہ توانائی کی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ گھر کے کام کاج میں کم محنت لگتی ہے، جس کے لیے صرف ایک روٹی ہی کافی ہے۔ بچپن میں بہت ہی بے باک تھی۔ میں اپنے آپ سے طرح طرح کے سوالات کرتی اور دوسروں سے اس وقت تک پوچھتی جب تک ان کے پاس جواب نہ مل جاتا۔ جیسے جیسے میں بڑی ہوتی گئی، بار بار کی ڈانٹ ڈپٹ اور گھر والوں کی بیجا تنقید نے کہ میں بدتمیز ہوں اور سلیقہ مند نہیں ہوں، آہستہ آہستہ مجھے خاموش طبع بنا دیا۔ البتہ میری روح مجھ سے سوال کرتی رہی۔ کبھی کبھار مناسب جواب بھی مل جاتے، مگر اکثر جواب ناقابل یقین اور کمزور ہوتے۔
دل میں کئی سوال اٹھتے اور دل ہی کی گہرائیوں میں بیٹھ جاتے۔ بالآخر میں نے فیصلہ کر لیا کہ ان سوالوں کا گلا ہی گھونٹ دوں، کیونکہ ان سوالوں نے میرا جینا ہی مشکل کر دیا تھا۔ آمنہ، بس کرو، یہاں تمہیں کوئی جواب بھی مطمئن نہیں کر سکتا۔ جواب کے بجائے تمہیں ڈانٹ اور جھاڑ ہی پڑے گی۔ 13 سال کی عمر میں جا کے مجھے پیدائشی سند ملی۔ ریڈیو پر بار بار نشر ہونے والے ایک صوتی اشتہاری مہم کے ذریعے مجھے اطلاع ملی کہ خواندگی کا ایک مرکز بڑے بچوں کے لیے خصوصی کلاسز منظم کرتا ہے۔ یہ جاننے کے بعد میں نے ہمت جمع کی تاکہ والدہ سے کہہ سکوں کہ میں لکھنا اور پڑھنا چاہتی ہوں۔ گھر کا تمام کام ختم کرنے کے بعد دوپہر کے بس 1 یا 2 گھنٹے کافی ہوں گے۔ علاوہ ازیں تہوار کے دنوں اور ہفتے کے اختتام پر کوئی کلاس نہیں ہوگی، اور صرف 2 سال کے اندر ہی میں ناخواندگی کے بندھن سے بھی آزاد ہو جاؤں گی۔ پھر میں خود ہی اپنی تعلیم کو آگے بڑھا سکتی ہوں، گھر میں موجود کتابوں اور اخبارات کی مدد سے۔ میری سوتیلی ماں نے مجھے غصے سے دیکھا اور کہا، کیا تمہیں یہ صحیح لگتا ہے کہ ایک بالغ لڑکی ہر روز گھر سے 3 یا 4 گھنٹے باہر گزارے؟ تم دیکھنے میں 16 سالہ لگتی ہو، جو بھی دیکھے گا وہ تمہیں بڑا ہی سمجھے گا۔ تو کیا ہوا؟ تمہارا باپ اس بات کی ہرگز اجازت نہیں دے گا کہ تم ایسے کسی بھی مرکز پر گلی گلی گھومتی ہوئی جاؤ، کیونکہ اسے تمہارا بہت خیال ہے۔ میرا خیال؟ اور میرے انکل کو اپنی بیٹیوں کا خیال کیوں نہیں ہے؟ وہ دونوں تو عمر میں مجھ سے بڑی ہیں۔ ہر باپ اپنے انداز سے بچوں کو پالتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر مہمان آ جائیں تو میری مدد کون کرے گا؟ میں جانے سے پہلے چائے بنا کر جاؤں گی۔ اگر میری غیر موجودگی میں مہمان آ بھی جائیں، آپ صرف چائے گرم کر کے مہمانوں کو پیش کر دیجیے گا۔ مرکز خواندگی زیادہ دور بھی نہیں ہے اور مجھے صرف 2 گھنٹے کے لیے جانا ہوگا۔ میں اپنی بڑی بہن کی بیٹیوں سے التجا کرتی ہوں کہ وہ تمہیں گھر پر ہی لکھنا پڑھنا سکھا دیں۔ جہاں تک بات ہے تمہارے خواندگی مرکز جانے کی، اس پر اب کوئی بات نہیں ہوگی، اور اگر تم اس پر کوئی بات کرو گی تو تمہارا باپ بہت ناراض ہو جائے گا، سمجھی؟ میری آنٹی کی بیٹیوں نے مجھے پڑھانے سے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ انہیں پہلے ہی بہت کام کرنا ہوتا ہے۔ البتہ یہ وعدہ بھی ضرور کر لیا کہ چھٹیوں کے دنوں میں وہ مجھے ضرور پڑھائیں گی اور میری مدد کریں گی۔ یہ جان کر تو مجھے بہت خوشی ہوئی، خاص طور پر جب انہوں نے اپنا وعدہ پورا کرنا شروع کیا۔ میری منہ بولی ماں کے اصرار پر وہ باری باری مجھے سبق دینے لگیں۔ مجھے پڑھانا تو اب ان کے لیے تفریح بن چکا تھا۔ جب بھی میں کوئی املا کی غلطی کرتی یا کسی الفاظ کا تلفظ غلط ادا کرتی تو دونوں بہنیں خوب ہنستیں، اور پھر تو ہفتوں میرا مذاق اڑایا جاتا، خاص کر رشتہ داروں یا مہمانوں کے سامنے۔ میں بس شرمندہ ہی ہو کر رہ جاتی اور خود پر غصہ کرتی، تاہم یہ سب برداشت کرتی اور ہر دفعہ سبق لینے بیٹھ جاتی۔ جب تک مجھے پوری طرح لکھنا پڑھنا نہیں آ گیا اور اب میں عبارت خود سے پڑھ سکتی تھی، ہاں قوت ارادی، صبر و تحمل اور ثابت قدمی سے مجھے آخر کار کامیابی مل ہی گئی، مگر بدلے میں مجھے دونوں بہنوں کے کپڑے استری کرنے پڑتے۔ اس کے علاوہ دیگر کاموں میں بھی ان کی مدد کرنا پڑتی۔ جب کبھی بھی مجھ سے اگر کوئی کام چھوٹ جاتا یا کوئی غلطی ہو جاتی تو میری منہ بھولی ماں مجھے ڈانٹتی، تم اور تمہاری پڑھائی سے آخر کیا فائدہ ہوا؟ تم تو اور بھی زیادہ بے وقوف اور گھامڑ ہو گئی ہو۔ اب میں 20 سال کی ہو گئی ہوں۔ میں گھر کی صفائی کرتی ہوں، کھانا بناتی ہوں اور گھر کے 6 افراد کے تمام دیگر کام بھی کرتی ہوں۔ ساتھ ہی ساتھ مہمانوں کی خاطر مدارات اور ان کے ساتھ آنے والے بچوں کے ناز نخرے بھی مجھے ہی اٹھانے پڑتے ہیں۔ اب میں ایک ماہر خاتون خانہ ہوں جو گھر گرہستی سے خوب اچھی طرح واقف ہے۔ کپڑے دھونا، کھانا پکانا، کپڑوں کو استری کرنا، کپڑے سینا یا لکھنا پڑھنا، الغرض میں سب کچھ کر سکتی ہوں۔ میرے لیے نوجوانوں کے کئی رشتے آئے جو مجھ سے شادی کے خواہاں تھے، مگر سب کو یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ وہ میرے لیے مناسب نہیں ہیں۔ میری منہ بھولی ماں کہتی ہے، آمنہ میں کس چیز کی کمی ہے؟ وہ خوبصورت ہے، دراز قد ہے اور سلیقہ مند ہے۔ اس کے علاوہ وہ گھر گرہستی سے بھی تو واقف ہے۔ اس کے لیے تو کسی وزیر یا سفیر کے بیٹے کا رشتہ آئے تو بات بنے۔ اسے جلدی کس چیز کی ہے؟ اب تک جتنے رشتے آئے ہیں وہ سب کمتر لوگوں کے ہی تو تھے۔
پھر میری آنٹی کی بیٹیوں نے میرے کان میں سرگوشی کی۔ ہماری خالہ واقعی یہ نہیں سمجھ سکتی کہ چاہے تم کتنی ہی خوبصورت اور سگڑ ہو جاؤ، تمہارے لیے تو بس معمولی سرکاری ملازم یا مزدور کا رشتہ ہی آئے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ تم صرف ایک اجنبی ہو جس پر ہماری خالہ نے ترس کھا کر اپنی بیٹیوں کی طرح پالا ہے، اپنی بیٹیوں کی طرح۔ ہر وقت مجھے یہ باتیں سننے کو ملتی، مگر مجھے خبر تھی کہ میں کبھی بھی ان کی بیٹی نہیں بن سکتی۔ بعد میں مجھے احساس ہوا کہ وہ میرے لیے آئے ہوئے رشتوں کے لیے اس لیے انکار کر دیتی تھی کیونکہ وہ چاہتی تھیں کہ میں اسی طرح ان کی اور دوسروں کی خدمت کرتی رہوں۔ حقیقتاً میں صرف ایک ملازمہ ہوں جس کی کم و بیش کوئی تنخواہ نہیں۔ اس سے بدتر یہ کہ مجھے ہمیشہ ایک ملازمہ ہی بن کے رہنا ہے۔ یہی میری تقدیر ہے اور یہ راز ہمیشہ میرے دل میں ہی رہے گا۔ آہستہ آہستہ میں خاموش رہنے لگی اور ضد کرنا چھوڑ دی۔ میں سب کچھ جانتی ہوں پر کہتی کچھ نہیں۔ یوں ہی میری عمر شاید 30 سال یا 40 سال ہو جائے اور میں اسی طرح لب دوختہ رہوں، کچھ بھی نہ کہوں اور اس خاندان کی خدمت گزاری کرتی رہوں۔ میں صرف ایک غلام ہوں جس کی کمر جھک چکی ہے اور میرا خوبصورت دراز قد سراپا محض ایک سراب ہے۔ حقیقت کا علم میرے سوا کسی کو نہیں۔ کیا تلخ حقیقت ہے۔ اب مجھے علم ہوا کہ ادھوری تعلیم اور خوبصورتی کسی کو آزادی دلانے کے لیے کافی نہیں ہے۔ مجھ سمیت جو بھی اہانت، اطاعت اور ظلم و ستم کا عادی ہو جائے، اس کے لیے غلامی سے نجات حاصل کرنا بہت مشکل ہے۔ بظاہر میں آزاد ہوں مگر میرے ہاتھ بندھے ہیں۔ میرے حسن کی کوئی وقت نہیں کیونکہ میں اس گھر میں ایک اجنبی ہوں، اور جو مہارتیں بھی میں نے سیکھی ہیں وہ صرف اور صرف اس خوش قسمت گھر والوں کی خدمت گزاری کے لیے ہیں۔ مسلسل کام کی وجہ سے میری کمر جھک چکی ہے، جبکہ اب میرے اندر اس جبر، غلامی اور ناانصافی سے جان چھڑانے کی ہمت و طاقت بھی نہیں ہے۔ یہ اذیت میرے لیے ختم ہونے والی نہیں، کسی بھی دوسری باندیوں کی طرح جن کی زبان بند کر دی گئی ہو اور جس کے احساسات کو سلگتی آگ سے ہمیشہ کے لیے داغ دیا گیا ہو کہ وہ ہمیشہ اپنے مالکوں کا حکم بجا لاتی رہے بغیر کسی اعتراض کے، جب تک وہ مر نہیں جاتی اور دفن نہیں ہو جاتی۔ اور پھر قبر کی چار دیواری اور ان سلاخوں میں کیا فرق ہے جنہوں نے مجھے جکڑ رکھا ہے؟ کیا ایک قبر اس زندگی سے زیادہ بہتر جگہ نہیں ہوگی؟ یہ ترجمہ بالخصوص اسی مجموعے کے لیے کیا گیا ہے۔